ہمارے معاشرے میں تو الٹا ہوتا ہے. اب بولنا نہیں ہے. ہم کیا کریں, یہ عیب تو ان کے اندر پایا جاتا ہے. برے کی برائی سے نفرت کرو. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پانی پینے کی طرح سے ایک دوسرے پر ہم بڑے سکون سے الزام لگا. اس کا اظہار تہمت سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کی وجہ سے قتل ہو جائے. ایمان ویسے ہی گھل کے ختم ہو جاتا ہے جیسے نمک کے پانی کے اندر گھل کے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. آخرت کے حالات آخرت میں دیکھے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, کچھ بیماریاں یا کچھ اخلاقی بیماریاں ایسی ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں, کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن کو لوگ بہت آسانی کے ساتھ انجام دے لیتے ہیں اور ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خود اس کی زندگی اور سماج کس طریقے سے تباہ ہو رہا ہوتا ہے. انہی میں سے ایک ہے تہمت لگانا اور دوسروں پر الزام لگانا. بہت آسانی سے ہم کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں, کسی کے اوپر بھی کوئی تہمت, کوئی بہتان لگا دیتے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان پہ کیا اثر پڑتا ہے, خود سماج پہ کیا اثر پڑتا ہے, خود اس انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے, اور اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے جس کے اوپر بہتان اور الزام لگایا گیا ہے. روایات میں, قرآن میں اس کی کیا مذمت ہے اور سماج میں اس کے کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں, اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین حیدر رضوی صاحب قبلہ. ہم سب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. قبلہ, یہ تہمت, الزام, بہتان, یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی اور آپ سے استفادہ کریں گے. تو ہم اگر یہاں سے اگر ہم بات کو شروع کریں کہ خود یہ الزام لگانا یا تہمت لگانا, اس کو ڈیفائن کریں, یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک تو ٹاپک کی اہمیت جو آپ نے بیان کی, واقعا اس وقت اگر معاشرے میں دیکھا جائے جی تو بظاہر یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس وقت, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تہمت, الزام, بہتان تراشی بہت آرام بہت سے آسانی سے بہت سکون, یعنی جسے ہم فارسی میں ہم کہتے ہیں مثل آپ خوردن, یعنی پانی پینے کی طرح سے ایک دوسرے پر ہم بڑے سکون سے الزام لگا رہتے ہیں. نقصانات کی طرف اگر نگاہ کی جائے اس کے, تو نقصانات اس کے ہمارے اجتماعی معاشرے پر بھی اور فردی زندگی پر بھی مترتب ہوتے ہیں. یعنی ایک فرد کی زندگی بظاہر ایک الزام لگا دیا, جس پر الزام لگایا اس کی زندگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک الزام لگانے کی وجہ سے, ایک دھبا اس کے دامن پر لگانے کی وجہ سے پوری زندگی, جی ہاں, گزشتہ بھی زندگی خراب اور آئندہ آنے والی جو اس کی زندگی اس میں بھی وہ بیچارہ شرمسار رہتا ہے. بس اوقات فرد پہ اور بس اوقات ایک خانوادہ جو بہت پیار و محبت سے زندگی گزار رہے تھے خانوادے والے, ایک تہمت پورے نظام خانوادے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وہ محبت اور پیار جو خانوادے میں موجود تھا, ایک الزام, ایک تہمت, ایک بہتان جو ہے آ کے اس پورے نظام کو آگ لگا کے راکھ کر دیتی. صحیح. کیا تو یہ بہت پھر امپورٹنٹ ہے. تہمت اور بہتان کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا کچھ الگ الگ ہیں؟ نہیں, ان کی لغوی اعتبار سے بھی فرق ہے, اور بہتان قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آگے ہوگی ہماری. قرآن میں بہتان کا لفظ استعمال ہوا ہے, فری یا افتراء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, اور تہمت کا لفظ جو ہے وہ بھی بہرحال روایات کے اندر ہمارے یہاں آیا ہے. اور یہ روایات میں تہمت کا لفظ اس انداز سے استعمال ہوا ہے کہ تہمت لگانے والا, جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ, اور اس حوالے سے کس طرح سے تہمت سے بچا جائے, روایات میں اس طرف بہت تفصیل سے اشارہ کیا گیا ہے. یعنی واقعی یعنی اہل بیت کا مکتب کتنا پیارا مکتب ہے. بے شک مرض بعد میں ہے, علاج اہل بیت نے پہلے رکھا ہوا ہے سامنے. بالکل, بیماری بعد میں ہے, بیماری بعد بیماری کا علاج پہلے بتا دیا, یعنی رف اور دف, یعنی بیماری سے بچنے کا بھی طریقہ کار بتایا کہ کس طرح بچ سکتے ہو, اور اگر بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو کس طرح سے اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے, یہ بھی بتایا گیا. یہ ساری چیزیں روایت میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور واقعات کے اندر بھی ہمیں تحریم کے ادوار میں اصحاب واقعات لے کے آتے تھے, اور وہ ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ لفظ تہمت اور لفظ بہتان, جی, لفظ تہمت اور لفظ بہتان, تہمت کا لفظ جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لغت میں تہمت جو ہے وہ تہامہ, تے ہے اور میم,
کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی تحقیقی گفتگو کی طرف جاتے ہیں تو پہلے اس کے ڈکشنری کے اندر معنی واضح ہونے چاہیے کہ ڈکشنری میں کس طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، دین پھر ہم موو کرتے ہیں ٹرمنالوجی کی طرف کہ ٹرمنالوجی میں کس طرح سے اس معنی کو استعمال، کیونکہ ٹرمنالوجی مختلف ہو جاتی ہے ہر علم کی. ہم آج جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ علم اخلاق کی ٹرمنالوجی کے اندر تہمت اور علم اخلاق کی ٹرمنالوجی کے اندر بہتان کے معنی کیا ہے. اس سے پہلے لغت، تہمت کسی کی طرف ایسے کلام کی نسبت دینا کہ جو فاسد ہو، صحیح، یعنی جب آپ کسی کی طرف نسبت دیتے ہیں یہ کلام کیا ہوتا ہے آپ کا فاسد کلام، یعنی اس کلام کو نسبت دینے کی وجہ سے غلط بات فاسد کلام نہیں، غلط بات، ہاں غلط بات کی، ایسی بات کی جس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس کی نسبت دینا جو ہے وہ یعنی جھوٹی نسبت دینا. اب اس کو اگر ہم بعد میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ اصطلاح میں جب ہم آئیں گے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک حسن ظن اور سوء ظن اس کے ذیل میں جو ہے وہ ڈسکس ہونا چاہیے اور ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر یہ اپنا حقیقی معنی اس کے یہیں پہ اس کو اگر ہم بیان کر دیں تو یہ بہترین موقع ہے. بہترین موقع، چلیں بہتر یہی ہے. چلیں تہمت کے ہم اصطلاحی معنی اگر کریں تو تہمت کے سمجھ کسی کی طرف ایسی نسبت دینا کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی. یہ کیوں وجود میں آتی ہے؟ اب اس کی طرف اب آپ اشارہ کریں گے بدگمانی میں آتی ہے. ہاں یعنی گویا اگر بدگمانی کی وجہ سے ہم کسی کی طرف کسی بات کی نسبت دیں تو اس کو ہم تہمت کہیں گے. یعنی ایک طرح سے اور اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ بات سامنے والے کے اندر قطعاً نہیں پائی جاتی، بالکل نہیں پائی جاتی، مجھے علم ہے 100% میں جانتا ہوں، اور پھر بھی میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی کے اندر بات پائی جاتی ہے تو یہ بہتان ہوا. جی گویا اگر ہم ایک تہمت میں اور بہتان میں تھوڑا سا فرق اگر کرنا چاہیں تو ہلکا سا فرق یہ ہے ناظرین کہ اگر بدگمانی کی وجہ سے فرض کریں مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میں نسبت دے رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو، تو لیکن میں بدگمان ہو کر کے وہ نسبت دے دوں تو اسے تہمت کہیں گے. لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہو پکا کہ یہ نہیں پائی جاتی اور پھر بھی میں کہہ دوں فلاں کے اندر یہ عیب، یہ گناہ یا یہ برائی پائی جاتی ہے تو یہ بہتان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہتان تہمت سے بھی آگے کی چیز ہے، بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی پھر بھی ہم کہیں صاحب وہ جھوٹا ہے یا اس نے یہ کام کیا مثال کے طور پر. بالکل. تو یہاں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو مومن سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہاں تہمت لگاتے وقت انسان کے ذہن میں ایک بدگمانی آ گئی، مثلا کسی کو کچھ کرتے تھے اور ایک بدگمانی اس کے اندر آ گئی، اور پھر اسی بدگمانی یعنی جو سرچشمہ یا کہتے ہیں وجہ جو بنی، یہ بدگمانی وجہ بنی کہ بعد میں معاشرے میں اس شخص کی نسبت مختلف طرح کے الزامات کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ بھی ہے، یہ تو یہ بھی ہیں، یہ تو یہ بھی ہے، یہ تہمتیں لگنا شروع ہو گئیں. نہیں پتہ کہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال اب کیونکہ بدگمانی ہے تو بدگمانی کے انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ تو ہیں ہی ایسے. اب یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے تہمت کی ہے. تو بدگمانی گویا ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے. اس کا اظہار تہمت سے ہو سکتا ہے مختلف اور بھی گناہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے بدگمانی کا اظہار ہو سکے. ہو سکتا ہے کوئی کسی کی توہین کر دے سر عام، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو قتل کر دے اس بدگمانی کے نتیجے میں. تو بدگمانی ایک اندرونی حالت ہے جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے. کسی سے وہ بدگمان ہوتا ہے، نگیٹیو سوچتا ہے اس کے بارے میں، اور پھر اس کا جو اظہار کرتا ہے اس اظہار کا ایک طریقہ تہمت ہے کہ وہ تہمت لگاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. بالکل. سوء ظن اور بدگمانی خود ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں کا سرچشمہ ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی کسی کو قتل کر دے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی کسی سے حسد کرنے لگے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی پہ تہمت لگا دے یا بہتان لگا دے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کی وجہ سے قتل ہو جائے. آپ کی ایک بدگمانی کی وجہ سے کسی پر تہمت لگائی جائے اور اس تہمت کی وجہ سے آپس کے تعلقات اس طرح سے خراب ہوں کہ کوئی قتل ہو جائے، یا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے معاشرے میں آپ کی اس چھوٹی سی بدگمانی کی وجہ سے وجود میں آ سکتا ہے. اس لیے اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے حسن ظن کے اوپر. حسن ظن کیا ہے اس کو ذرا سا یعنی مومن کی نسبت، ہمارے ناظرین کو اپنے مومن بھائی کی نسبت جو ہے وہ اچھا ظن رکھو، کبھی برا نہ سوچو. یعنی اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کی 70 تعویلات کرو کم سے کم.
کہ شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. نہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے اندر اچھائی کا پہلو نکالو. اور یہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں تو الٹا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم برائی کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ظاہراً کوئی برائی بھی دیکھو تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، نہیں اس کو اچھائی پر حمل کرنے کی کوشش کرو. اچھا، یہ روایات میں بھی یہی ہے کہ 70 تعویلات کرو مومن کے جب تک بالکل جب سارے راستے بند ہو جائیں، پھر بھی اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو بھی اس کا پھیلانا جو ہے وہ ممنوع ہے. بالکل برائی کو پھیلانا ممنوع ہے. کسی کی برائی، مولانا کا بڑا اچھا قول ہے، برے کی برائی سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہیں کرو. بہترین. صحیح. برے کی برائی سے نفرت کریں گے آپ، کیوں؟ اس کی برائی بری ہے، ممکن ہے یہ ایک برائی کی وجہ سے اس کی ذات بری نہیں ہوئی، ممکن ہے اس کی بہت ساری اچھائیاں دیگر بھی ہوں. آپ ان اچھائیوں کو دیکھتے اپنے برادر مومن سے محبت ہی کیجیے، اس ایک برائی کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کیجیے. ہاں اگر ممکن ہے، اب وہ ایک الگ پہلو ہے فقہی ابواب کے اندر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے اگر آپ اس برائی کو روک سکتے ہیں تو کس مرحلے سے شروع کریں گے، آپ کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ اس کی برائی کی طرف اس کا اشارہ کر کے اس کو برائی کی طرف متوجہ کر کے اس کی برائی سے صحیح. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا وہ ایک الگ ہے. تو اگر ہم روایات اور قرآن کی طرف نظر دوڑائیں تو بہتان یا تہمت کے بارے میں روایتیں کیا کہتی ہیں؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے ایک اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک چیز رائج ہے، وہ بھی آپ اس کی طرف بھی نگاہ ہوگی آپ کی، کہ جب کسی کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نام ہم ان کے لیے جب یہ کہیں آپ نہ کہیں، مومن کے لیے ایسی بات نہ کہیں، ارے ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نا. جی پائی جاتی ہے تو جب غیبت کی بات ہوتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی کو غیبت سے روکا جاتا ہے تو پلٹ کے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ عیب تو ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس صورت میں اس کے حوالے سے روایت ہمارے پاس موجود ہے، کہتی ہیں کہ نہیں یہ بدتر ہے غیبت. تو یعنی اگر ہم فرق، غیبت وہ ہے کہ جو کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور ہم خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، بالکل یہ غیبت ہے. لیکن غیبت سے بدتر یہ ہے کہ ایک چیز کسی کے اندر پائی نہیں جاتی، پھر بھی ہم آپ اس کو اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، یعنی یہ اس سے بدتر ہو گیا. یہ یا تہمت ہے یا بہتان ہے، اب دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک ہوگی. روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اذا اتہم المؤمن اخاہ، اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن بھائی کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو انماس الایمان فی قلبہ من قلبہ کما ینماس الملح فی الماء. اگر کوئی مومن بھائی اپنے کسی مومن بھائی کے اوپر اگر تہمت لگاتا ہے تو ایمان ویسے ہی گھل کے ختم ہو جاتا ہے جیسے نمک کے پانی کے اندر گھل کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی کتنی اچھی تعبیر مولانا نے استعمال کی ہے. تو اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھا جائے گا آخرت میں کیا ہوگا، اس وقت مزے کر لیں، اس وقت ہم تھوڑا سا غلبہ حاصل کر لیں، اس وقت دوسرے کو ہرا لیں، اس وقت دوسرے کے اوپر قابض ہو جائیں. قبر کے حالات قبر میں دیکھے جائیں گے اور آخرت کے حالات آخرت میں دیکھے جائیں گے. یہ سب اسی وقت تک ہے کہ جب تک انسان کے بدن میں جان ہے، تھوڑی طاقت ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد، آخرت کے مراحل میں پہنچنے کے بعد انسان اس پہ افسوس کرے گا اور کفِ افسوس ملے گا، حسرت کرے گا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. یہاں چند روز کی زندگی میں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ حق پر ہوں اور آپ کو کوئی حق پہ ہونے کی وجہ سے دبا لے، تو چند روزہ زندگی میں اگر آپ دب بھی گئے تو وہ جو لامتناہی زندگی ہے، وہ جو غیر محدود حیات آپ کو ملنے والی ہے، اس کے اندر آپ سر بلند رہیں گے. تو انسان کو اپنی ایمان کی فکر کرنا چاہیے. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک تہمت کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی ویلیو کتنی ہے. ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے. ٹھیک، ایمان کے اوپر سارے اعمال کی جزا مترتب ہو رہی ہے ایمان کے اوپر. صحیح. جنت مومنین کے لیے، جنت کی ساری جتنی بھی نعمات ہیں وہ مومنین کے لیے. بہت ساری چیزیں قرآن میں مومنین کے لیے ذکر ہوئی ہیں. ٹھیک، اسلام کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے روایت میں ملتی ہیں وہ کہ اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف زندگی کو آسان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اسلام کی جو ہے باہر کی گئی ہیں زندگی میں. مثلا ذبیحہ مسلمان کا، ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت اگر مسلمان ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، نکاح کرنا جائز ہے، بہت ساری چیزیں جو زندگی سے مربوط ہے. لیکن آخرت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے. بے شک. ٹھیک، ایمان کے اوپر آخرت کا دار و مدار. اور پھر دوسری طرف آپ روایت کو دیکھتے ہیں تو روایات میں ائمہ طاہرین کی نسبت جو ہمیں روایت ملتی ہیں
روایت یہ کہتی ہیں کہ یا علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ مومن ہو. ٹھیک, ایمان کا تعلق محبت امیر المومنین سے. یہ ایمان کتنا قیمتی ہے بے شک, کہ جس ایمان کے اوپر آپ کی جنت, جس ایمان کے اوپر آپ کی مولا کائنات کی محبت, جس ایمان کے اوپر آپ کی عزاداری, جس ایمان کے اوپر آپ کی ساری چیزیں جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں سب چیزیں ایمان پر موقوف ہیں کہ یہ ایمان ہو. بالکل. دوسری طرف اس ایمان کو آپ کتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں. ایک مومن پر تہمت لگائی, مولا کیا فرما رہے ہیں کہ انما سا, یہ تہمت کیا کرے گی, اس ایمان کو اس طرح سے ایمان گھل جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے, اپنا وجود کھو دیتا ہے. بالکل ایسے ایمان بھی ختم ہو جائے گا. تہمت انسان لگاتا کیوں ہے؟ اپنے خواہشات میں گرفتار ہو کر کے. وہ چاہتا, جو اس کی خواہشات نفسانی ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے, ان کو پانے کے لیے, ہاں دو ہی صورتیں ہیں, یا قوہ غضب یا اس کو غلطی ہے, یا قوہ شہویہ. شہویہ کیا ہے, کسی چیز کو حاصل کرنا ہے, دوسرے کو حاصل ہو رہی ہے تو الزام لگا کے اس سے رک جائے, یا نہیں مجھے مل جائے, مجھے ملنے کی قوہ شہویہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے, ایک بار نہیں اس کو کیوں مل رہی ہے اس سے دور ہو جائے. یہ قوہ غضبیہ اس سے دور کرتا ہے انسان, یا اپنے اوپر تہمت لگ رہی ہے اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے موڑ دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خواہشات نفسانیہ جڑ ہیں تمام اخلاقی بیماریوں کی اور تمام اخلاقی برائیوں کی. تو اسی لیے شاید مولا کائنات نے فرمایا کہ اشجع الناس من غلب ہواہ, سب سے بہادر انسان وہ ہے کہ جو اپنے خواہشوں پر قابو کر لے. بہادروں کو ہرانا, شجاع میدان میں شجاع اور بہادروں کو ہرانا یہ الگ چیز ہے. خود اپنے نفس کی خواہشوں کو ہرانا یہ ایک الگ چیز ہے. تہمت کا تعلق یہیں سے ہے. اگر انسان نے خواہشات کو کنٹرول میں کر لیا, اپنی خواہشوں کو ہرا لیا, تو پھر وہ تہمت نہیں لگائے گا, اس لیے کہ اس کی نظر میں خدا ہے. ہم سوچتے ہیں سر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو بہت بڑا پلانر سمجھتا ہے کہ میں جو پلاننگ کر رہا ہوں وہ بہت بہترین ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. دیکھو تم چاہے جتنی پلاننگ کر دو, بیسٹ آف دی پلانرز میں ہوں. تو دو ہی راستے ہیں, یا تو انسان اپنی پلاننگ سے آگے بڑھ لے, یا اللہ کی پلاننگ پر بھروسہ کر لے کہ اللہ وہ افوض امری الی اللہ, میں نے تمام تر کوشش کرنے کے بعد سب کچھ تیرے حوالے کر دیا, تو پلان کر لے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے اللہ پاک تو اس سے اچھی پلاننگ تو میں کرنے والا ہوں معاذ اللہ. دیکھیے ہوتا یہی پریکٹیکلی, اسباب بھی میں فراہم کروں گا اور نتائج بھی میں خود ہی لوں گا. ہاں, تو یہ جو انسان تہمتیں لگاتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اپنی پلاننگ کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور جب وہ اپنی پلاننگ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو خداوند عالم خود جو اپنی پلاننگ کیے ہوئے ہیں اس پلاننگ کی وجہ سے اس کی پلاننگ شکست کھا جاتی ہے. اور یقیناً اس دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, کسی کے خلاف تہمتیں لگا کے اس کی شخصیت کو ختم کرتے ہیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہیں پر اسی دنیا میں واضح ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, اور آخرت تو بہرحال اس کے لیے محفوظ ہے ہی. یعنی تہمت کی برائی کو اگر دیکھا جائے, ہم تہمت تو ہم ابھی ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ کلی گفتگو کر رہے ہیں. تہمت کے بہت سارے مصادیق, یعنی بہت سارے جو اس کے ذریعے ہیں, جو الفاظ ہمارے یہاں ادا ہوتے ہیں تہمت کے, جس کو ہم تہمت سمجھتے بھی نہیں ہیں, ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. بہرحال بعد میں ان کی طرف بھی ہم آئیں گے. جی. لیکن اگر تہمت کی جو ایک حیثیت ہے, یعنی ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص, ارے فلاں شخص تو بس پاگل ہیں, دیوانے ہیں, ان سے کیا توقع کرنا, وہ تو ذمہ دار ہے ہی نہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی, یعنی قدم قدم پہ ہم تہمت لگا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا بس اوقات کہ ہم تہمت لگا رہے ہیں. ہم اپنے معمول کی روٹین کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسلام اس دوسرے کی شخصیت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں, اس کی شخصیت کو پامال کر. یہ چھوٹی سی ایک تہمت کیا کرے گی. کہ رسول خدا تشریف فرماتے مسجد کے اندر, ایک طویل گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد رسول خدا نے جب کچھ حوادث ہوئے وہاں پر, اس کے بعد رسول خدا نے 4 لوگوں کو کہا کہ یہ فسق کے زمرے میں ہیں. ان میں سے ایک جو تھا وہ فاسق ہو گئے ہیں. ہاں فاسق ہو گئے ہیں, یہ لوگ فاسق ہوئے ہیں, نہیں اب ان کا دین سے نکل گئے ہیں لوگ. فسق کا معنی دین سے نکل جانا, یہ دین سے نکل گئے ہیں. کون؟ ایک اس میں استثنا کیا جس نے تہمت لگائی ہے. جو تہمت لگاتا ہے اپنے مومن بھائی کے اوپر, وہ دین یعنی سے خارج, دین بھی گیا ہاتھ سے, ایمان بھی گیا ہاتھ سے. تہمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. جی ہاں, دین و ایمان سے خارج ہو گئے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کسی کی عزت کو اچھالنا کتنا آسان ہو گیا. اب مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے, پہلے دنیا جو ہے وہ بڑا گاؤں تھی, اور اب وہ کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ گلوبل ولیج کے اندر جو ہے وہ اب
اب بولنا نہیں ہے، اب ٹائپ کر کے آپ کو تہمت لگانی ہے. اب بولنا نہیں ہے، صرف تصویر ایڈٹ کرنی ہے، ایک تصویر کو دوسری تصویر کے ساتھ بولنے ملانا کی ہے. ضرورت نہیں رہ گئی. اب تو اور آسان ہو گیا، اے آئی جب سے آیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، تو اب آپ اے آئی کچھ کے نہیں ذریعے سے کرنا. اور آسان ہے. اب آپ نے صرف اور کسی صرف کی آواز کو لیا، انسٹرکشن کسی کی دینا ہے تصویر کو اور لیا، اس نے سب کچھ کر کے خود آگے بڑھا دینا ہے. یہ اس کو آیا تہمت. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تہمت تھوڑی نا، ہم تو لکھ رہے ہیں. آپ کیا تہمت کی جو آپ تعریف کرتے ہیں وہ زبان سے بول کر لگانا؟ نہ بھائی، یہ نہیں ہے. اسلام نے ایک تعریف کی ہے، اس تعریف کا اطلاق ہر جگہ پر ہوگا. جہاں پر بھی کسی کی شخصیت کو آپ متاثر کر رہے ہیں، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں، بالکل اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں آپ، وہاں پر وہ تہمت کہلائے گی، بہتان کہلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کی جتنی شدت ہوگی، عذاب کی بھی اتنی ہی شدت ہوگی. پہلے زمانے میں کسی پر تہمت لگانے سے ہو سکتا ہے وہ 10 لوگوں کے درمیان بدنام ہو. جی آج ایک ہی کلک سے ہو سکتا ہے وہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے درمیان وہ بدنام ہو جائے. تو اس کا مطلب جیسے گناہ کی شدت بڑھے گی، دائرہ بڑھ گیا ہے، دائرہ بڑھ گیا. خدا کے یہاں یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف کمیت کو دیکھتا ہے، وہاں تو کیفیت دیکھی جاتی ہے. وہاں پہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. جس طریقے سے نیکی میں کوالٹی دیکھتا ہے، اسی طریقے سے برائی میں بھی کوالٹی دیکھی جائے گی. بالکل دیکھی کہ جائے اس گی. نے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ صاحب میں نے تو ایک ہی تہمت لگائی تھی، یہ بھی کہنے لگے میں نے بھی ایک ہی تہمت لگائی تھی. لیکن ایک تہمت کے ذریعے سے ایک انسان 10 لوگوں میں بدنام ہوا ہے، ایک تہمت سے 1 کروڑ لوگوں میں بدنام ہوا ہے. عدد ایک ہے، لیکن تہمت ایک ہے، عدد ایک ہے، فعل ایک ہے، لیکن گنتی میں ایک ہے، لیکن اس کا جو اثر ہوا ہے وہ زیادہ ہے. تو لہٰذا ان کے عذاب میں بھی فرق ہوگا. ہاں بالکل ایسا خداوند ہی ہے. عالم اور کی عدالت پائی اسلامی جاتی ہے. قوانین کو آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ پر ایسا ہے، ہمارے یہاں حدود اور اس کے حوالے سے جو کتاب میں ہمارے لکھا گیا، ایک گناہ آپ کرتے ہیں عام، اس کے اندر وہی گناہ آپ ماہ رمضان میں کریں گے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے. وہی گناہ ماہ رمضان میں جا کے مسجد حرام میں کریں گے، اس کی سزا اور بڑھ جائے گی. پس مکان اور زمان یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. وہی ایک ہی گناہ ہے، پس گناہ کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کیا اثرات کیا ہونا ہے اس گناہ کے، ایسے ہی کتنی توہین ہو رہی ہے، کتنی حرمت پامال ہو رہی ہے. بالکل جس طریقے سے ایک مومن کے آپ کے ایک گناہ سے سے اگر مومن کی حرمت پامال ہوئی 10 لوگوں کے درمیان، توہین ہوئی 10 لوگوں کے درمیان، تو اس کا عذاب ہے. لیکن آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ اب یعنی ایک آپ نے ٹائپ کیا لفظ یا ایک وائس ریکارڈ کی، اور ریکارڈ کر کے وائس آپ نے بھیج دی، جتنی جگہ جا رہی ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اب کیا ہو گیا؟ عذاب جاریہ ہے. بالکل، یعنی جب تک یہ وائس چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، تب تک آپ کے لیے بالکل عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ثواب جاریہ ہے تو عذاب جاریہ بھی ہے، عذاب جاریہ بھی ہے اسی دنیا میں، اس کے بھی طریقے موجود ہیں. یہ عذاب جاریہ ہے. یقیناً آپ دنیا سے چلے گئے، یہ وائس بعد میں آپ کے مرنے کے بعد گھوم بھی رہی روٹیٹ کر رہی ہے، گروپس کے اندر گھوم رہی ہے. اب جو سن رہا ہے اور جو بدگمان ہو رہا ہے، بالکل عذاب آپ سب کے سر ہمارے نام اعمال میں وہ لکھا جا رہا ہے. تو انسان کے اوپر ہے کہ چاہے وہ ثواب جاریہ والے کام کر لے اور دنیا سے جائے، اور چاہے عذاب جاریہ کی بنیاد ڈال کے چلا جائے. انسان اسے سوشل میڈیا کا یعنی آپ مثبت استعمال کیجئے، چاہے تو منفی استعمال کیجئے. مثبت استعمال روایات ہیں، آیات ہیں، اہل بیت کے اقوال ہیں، کچھ نہیں. آپ اچھی بات بیان کر سکتے ہیں، کسی 2 مومنوں کو ملانے کے لیے ایسی سوشل میڈیا کو آپ استعمال کریں دیگر. لیکن اگر برائی میں استعمال کریں گے، جیسے تہمت ہے اور دیگر برائیاں، اس کے لیے استعمال کریں گے، تو یہ عذاب جاریہ آپ کا ہے. یعنی یہ سوشل میڈیا کی جوابدہی بہت زیادہ ہے. تو میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے بھی سوچیں آپ 10 مرتبہ سوچیں. مثلا میں نے ٹائپ تو نہیں کیا، آغا اب آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آغا صاحب وہ ایک میسج آیا تھا فلاں کی نسبت، ہم نے پڑھا اور ہم نے تو صرف فارورڈ کیا تھا. ہم نے تو صرف فارورڈ کر دیا، قربتاً اللہ ہم نے فارورڈ کر دیا. وہ قربتاً اللہ نہیں ہو گیا، بعداً عن اللہ ہو گیا. یہ اب اللہ سے اور دور ہو گیا آپ، کیونکہ ایک میسج کو آپ نے فارورڈ کیا، اس فارورڈ جو کیا آپ نے، اس کی وجہ سے ایک مومن کی آبرو ختم ہو گئی معاشرے میں. ایک ہے شخصیت کو قتل، ایک ہے شخص کو قتل کر دینا. کسی کے شخص کو قتل کر دینا، مار دیا آپ نے جان سے، ایک بار نہیں. شخص کو ختم نہیں کرتے آپ، اس کی شخصیت کو پامال کر کے اس کی شخصیت کو قتل کر دیتے ہیں. اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں. یہ شخصیت کو ختم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بالکل ایسے ہی دیکھیں، تہمت کبھی کبھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، کسی خاتون کے اوپر تہمت لگا دی جاتی ہے، کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگا دی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے سماج کے اندر اس کی آبرو ختم ہو جاتی ہے. کبھی سماج کے اندر اس کے خاندان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے. یہ کوئی معمولی گناہ تھوڑی ہے. یہ لڑکی ایسے گناہ ایک ہیں، بچی یا ایک خاتون، اس کے اوپر تہمت لگانا، اسی طرح کسی لڑکے کے اوپر بھی تہمت لگانا. یا بہرحال آج کل تو اب دونوں ہی مسائل دونوں طرف ہی آ گئے. پہلے ہوتا تھا کہ لڑکی کے اوپر رشتہ لینے کی گیا کوئی صاحب، اچھا ہے کہ آپ مشاورت کریں، جا کے پوچھیں لڑکی کون، اور ہے بھی کہ اگر کہیں کوئی برائی موجود ہے تو اس مورد میں آپ غیبت کر سکتے ہیں.
آپ بتا سکتے ہیں بھائی یہ برائی ہے، اس کے اندر برائی ہو، ایسی برائی کہ جو آپ کے اس رشتے میں حائل ہو رہی ہے، آپ کے لیے مشکل کا سبب بنی، تو آپ بتائیے اس کو، ٹھیک؟ یہ ہے اسلام کی طرف سے ارادہ. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس بچی کا رشتہ، یا کوئی نہیں چاہتا کہ اس بچی کا رشتہ فلاں جگہ ہو جائے. اب وہ کیا کرتے ہیں اس بچی کے حوالے یہاں سے. پہ ایک بات روک کے میں ہاں. معذرت کے ساتھ، دیکھیے برائیاں تو ہر شخص میں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں. تو اگر کوئی ہم سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے کہ صاحب وہ فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے ہم رشتہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنی برائیاں ہمیں پتہ سب بتائیں اس کو؟ نہیں، ایسی کوئی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی کون سی برائی ہم بتا سکتے ہیں یہاں پہ، اس کو کلیئر کریں. ایسی برائی کہ جو اس کی زندگیوں میں اثر انداز ہوگی، جو ان کے لیے بعد میں زندگی گزارنے میں مشکلات کا شکار. مثال کے طور پہ لڑکا شراب پیتا ہے، دین ایمان نہیں ہے اس کا، صحیح ہے. یہ لڑکا جو ہے آپ کی لڑکی کے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ جانتے ہیں اس کا سابقہ، ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں. اب رشتہ لینے کوئی آتا ہے اور اس لڑکی کے حوالے سے پوچھنے کے لیے، جناب قبلہ بتائیے اس لڑکے، جناب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اسلام نے منع کیا ہے شرابی سے رشتہ نہ کرو، یہ شراب پیتا ہے. بالکل شراب پیتا ہے، اس کو بتانا ضروری ہے تاکہ ایسی بالکل یعنی ایسی برائی جس کے ذریعے سے آئندہ وہ زندگی نہ گزار سکیں، ہے نا، جی ہاں، ان کو بیان کر سکتے ہیں. ورنہ چھوٹی موٹی برائیاں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، سب کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب پائے جاتے ہیں. تو ہر عیب کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے دلوں کو جوڑنے والے کام انجام دیں، نہ کہ دلوں کو توڑنے والے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، بچی کے لیے اب کیا کرتے ہیں؟ بچی کے لیے جو ہے وہ آپ نے ایک جملہ جو ہے آپ نے ایک بولا، اور اس کا نتیجہ جملہ تو آپ نے بول دیا معاشرے میں، آئندہ کے لیے اس بچی کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپ کی یہ بات، آپ کا اعتبار ہے نا، ایک معاشرے کے اندر کسی کا اعتبار ہے. اگر وہ کوئی غلط بات کہے گا کسی کی نسبت، پورا معاشرہ قبول کر لے گا. جیسے کہ ابو جہل کے لیے تھا، نام ابو جہل رکھا، اس کا نام ابو الحکم تھا. بالکل. اور جب وہ اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ سب کچھ صحیح ہے، رسول خدا اپنی بات بالکل سچے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ابو الحکم اسلام کو قبول نہیں کرا. اگر یہ کر لے تو پھر ہم بھی کر لیں. تو رسول نے کہا ابو الحکم نہیں، ابو الجہل ہے. اس کا اثر اتنا تھا کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے. ایک شخصیت کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی با اثر شخصیت آ کے معاشرے میں کسی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے، یا بے اثر شخصیت بھی ہوتی ہے لیکن اس کی بات قبول کر لی جاتی ہے، کسی بچی کے لیے کوئی بات کہہ دی، مثلا کبھی کبھی ایک لفظ ہوتا ہے کہ یہ بچی تو گھر بسانے والی نہیں ہے، آپ جو بھی اس کو لے کے جائے گا پچھتائے گا. بالکل. یہ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اب جو بھی رشتہ لینے کے لیے، رشتہ لے جانے کے لیے سوچتا ہے، یہ یعنی آپ نے اشاروں میں تہمت لگا دی. اب یہ رشتہ جیسے لے جانے کے لیے سوچتا ہے، کہتا ہے یار وہ بچی گھر بسانے فلاں صاحب نے کہا تھا. بالکل ایسے ہی. اس بچی کو ہمیں اپنی گھر کی بہو نہیں بنانا. اس بچی کو کبھی کبھی تو زبان سے کہنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے، انسان کے چہرے کے جو ہاؤ بھاؤ ہوتے ہیں وہی کام کر جاتے ہیں، اور انہی اشاروں میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، تہمت بھی ہو جاتی ہے، بہتان اور بہتان میں یہ بھی کیا گیا ہے. تہمت زبان سے الفاظ کی صورت میں، اور بہتان عملاً کسی کی طرف کوئی چیز ایسی نسبت دینا کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر. ہمارے پاس کوئی مثال کے طور مشورہ لینے کے لیے آیا کہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ رشتے میں ہم ہاں کر دیں یا نہ کر دیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی عیب نہیں دکھائی دیا پھر بھی وہ منہ بنا دیتے ہیں کہ بھائی آپ جانیے، آپ کا کام جانے، ہم اس میں زیادہ آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیں گے. یعنی انسان کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ یہ رشتہ نہ ہو، ہے نا. تو یہ بھی انسان کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. آپ ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن عملاً آپ نہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی پر وہ بیچارہ ڈیسیزن لے لیتا ہے. ایک کنجوس آدمی تھے، ان کے پاس جب بھی جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کوئی صاحب آ کے بیٹھے اور گھر میں اپنے بچوں کو کہتے تھے جب میں یوں کروں تو ہاں، اور یوں کروں تو نہ. اچھا. تو وہ کہتے تھے 2 کپ چائے لے کے آ جاؤ بیٹا. تو 2 کپ چائے لے کے آ جاؤ کا مطلب عملاً تو کہہ رہے ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہاں لے کے آ جاؤ، لیکن عمل سے کہہ رہے ہیں نہیں لے کے آؤ. تو یہ بھی ہوتا ہے. آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہاں کر دیجئے، لیکن عملاً آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کر دیجئے صاحب، بس کر دیجئے، آپ کی مرضی. اب کر دیجئے آپ کی مرضی، اس کر دیجئے کے اندر کیا ہے؟ بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو سامنے والے سمجھ گئے. بالکل. یہ آپ نے کہا کہ ایک بچی کے کردار، سوچ سمجھ لیجئے گا، یہ سب کبھی کبھی ہاں ذرا دیکھ لیجئے گا، تو یہ سب اشارے ہوتے ہیں. ہاں اشارے ہوتے ہیں. بالفرض اگر واقعی اس کے اندر کوئی ایسی برائی ہے کہ جو شریعت میں اور اسلام کی نگاہ میں اس کو بیان کرنا ضروری، تو آپ واضح انداز میں بیان کیجئے. اور اگر اس کے اندر نہیں ہے، آپ
تہمت کے عنوان سے، بہتان کے عنوان سے کہہ رہے ہیں، تو یہ بہتان ایسی ہے کہ اس بچے کی زندگی کو، بلکہ اس بچے کی نہیں، اس بچے کے پورے گھر والوں کی زندگی میں ایک نفسیاتی مسائل بھی وجود میں آ سکتے ہیں. مثلا آپ کی اسی بات کی وجہ سے اب اس بچے کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے، اس بچے کی شادی نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں چلی گئی، ڈپریشن میں چلی جائے گی، وہ بہت سارے دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گی کہ میرے اندر ایسی کیا خرابی ہے، حالانکہ کوئی اور خرابی نہیں ہے، ان میں بچی سے بالکل بہت ہر اچھی ہے. چیز کا ہمیں جواب دینا جواب دینا ہوگا. اور اسلام بڑا اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف جو برائی کی نسبت دی جا رہی ہے اور آپ کے اندر نہیں ہے برائی، تو آپ کیا کریں، آپ تو خوش ہو جائیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں اب اس کی اچھائیاں آپ کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو گئیں، جس نے آپ کی طرف برائی کی نسبت دی ہے. یہ اس کے لیے ایک وہ مرہم رکھا ہے اس کے زخم کے اوپر. ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ برا ہو گیا، صحیح ہے، اس نے کر دیا برا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے. نہیں، حساب و کتاب ہے. جب اس نے نسبت دی ہے، اب یہ نسبت جھوٹی اس نے دے تو دی، لیکن کیا ہوگا کل جب روز محشر یہ آئیں گے تو تمہارے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں یا تمہاری برائیاں اس کے نامہ اعمال میں جا چکی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے. اور ایک منزل اسی دنیا میں بھی آتی ہے کہ جس نے تہمت الزام لگا کے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوتا ہے یا کسی کی شخصیت کو اس نے پامال کیا ہوتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا، چاہے وہ بڑھاپے میں جا کے ہو، چاہے وہ جب کمزور ہو چکا ہو تب، یا کسی بیماری کا شکار ہو جائے تب، اس کو یہ احساس کبھی نہ کبھی ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا ہے. تو یہ احساس جو انسان کو بعد میں ہو رہا ہے، اے کاش وہ ایمانی جذبے کے تحت یہ احساس پہلے کیوں نہ ہو جائے. وہ نور ایمان جو ہر انسان کے قلب میں پایا جاتا ہے، اس نور کا سہارا لے کے اپنی خواہشات کو کچل دے. جیسے ہی اپنی خواہشات کو کچلے گا، اس کو ایک اندر سے قوت ملے گی اور اسے احساس ہوگا کہ میں اللہ سے قریب ہوا ہوں. اس کو احساس ہوگا کہ یعنی اس کی روح کو ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہوگی اور ایک سرور کا احساس ہوگا. یقین جانیے، جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، خود بھی اضطراب کا شکار رہتے ہیں. وہ خود بھی ان کے یہاں خوشیاں نہیں آتی ہیں، اضطراب کا شکار رہیں گے. بالکل، کیونکہ گناہ کبھی بھی انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں لے کے آئے گا. یہ تو طے شدہ بات ہے. ظاہراً آپ کو بڑا پرسکون لگے گا آدمی بالکل گناہ کرنے کے بعد، یا خود آپ بھی شاید اپنے آپ کو ظاہراً بہت اچھا پرسکون محسوس کریں، لیکن پرسکون نہیں رہیں گے. بالکل ایسا ہی نہیں رہ سکتے کہ آپ پرسکون رہیں. اندر سے وہ خود اس کا ضمیر اس کو ایک اضطراب ملامت کی کرتا کیفیت ہے. رہے گی. ممکن ہے اس مقام پہ نہیں، اس کسی اور جگہ پر آپ کے لیے جو ہے ڈپریشن اور ایسے مسائل آ جائیں کہ آپ پرسکون اپنے آپ کو نہیں رکھ پائیں گے. بہت مشکل ہے کہ آپ گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پرسکون. اور اس کے علاوہ ایک بات اور اس میں ایڈ کر لیں، ڈپریشن اور جو اندرونی اس کو جو انگزائٹی وغیرہ وہ تو ہے ہی. یہ بھی طے ہے کہ اگر آج ہم نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، کسی پہ الزام لگایا، کسی کی شخصیت، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، تو یہ نہ سوچیے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. اس لیے کہ کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. آپ نے آج کسی کے ساتھ برا کیا ہے، کل آپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا. اگر آپ نے آج کسی کو ستایا ہے تو کل کوئی آپ کو ستائے گا. یہ انسان ذہن سے نکال دے کہ پھر یہ نہ سوچے کوئی کہ آخرت میں ہم بچ جائیں گے. نہیں، آخرت کا عذاب اپنی جگہ ہے. اسی دنیا میں بھی انسان بھگتنے کے لیے تیار رہے. تو کسی کے لیے گڑھا نہ کھودے انسان. اگر کسی کے لیے وہ گڑھا کھودے گا تو حدیثوں میں بھی ہے کہ وہ خود اس میں گرے گا. تو ایمان اور دین اور اسلام، قرآن، حدیث، ائمہ، معصومین، انبیاء سب یہی سمجھاتے ہیں کہ مومن کی عزت کا احترام کرو. ہر وہ کام کرو جس سے کسی بھی مومن کی عزت کی حفاظت ہو. مومن کی عزت کے ایسا کام نہ کرو کہ جس سے کسی مومن کی عزت پر آنچ آئے، بلکہ یہاں سے بالا تر. بالکل، بلکہ اگر آنچ آ بھی رہی ہے کسی زاویے سے، کسی جگہ سے، کسی کی طرف سے، تو ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ اس کا دفاع کریں، اس کا ڈیفینس کریں کہ وہ آنچ نہ آنے پائے. لیکن بہرحال یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس گناہ کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا گیا، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس بات کو ہم کنکلوژن نکلیں، سمرائز کریں اور خلاصہ کریں تو تہمت کے معنی، بہتان کے معنی، بہتان اور تہمت کا آپس میں فرق، قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک تہمت کے ایک ابھی سطحی جائزہ، یعنی واقعاً احساس ہو رہا ہے کہ ٹائم کی تنگی کی وجہ سے ہم
اس طرح سے شاید بیان نہیں کر پائے جس طرح سے ائمہ طاہرین نے اس تہمت کے گناہ کی حساسیت کو بیان کیا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا وبا معاشرے میں پھیلتی ہے، یہ بس اوقات وبا جو ہے وہ ایک ایسی بالکل ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف بیمار کرے گی اور بیمار کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن بس اوقات وبا اب لاسٹ پورے 4-5 سال جو پچھلے ایکسپیرینس رہا پوری دنیا کا، ایک وبا آئی اور اس نے زندگیاں لینا شروع کی، کورونا کی وبا، تو کتنا حساس ہو گئے تھے سب. بالکل ایک اپنی زندگی بچانے کے لیے ماسک بھی بالکل لگا رہے ہیں، ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، بالکل دوری بھی اختیار کر رہے ہیں، فاصلے بھی ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا شہر کے شہر، اتنے نقصانات برداشت کر کے تاکہ وبا کے اثرات سے محفوظ رہیں. ایک جو بدن کو نقصان پہنچانے والی وبا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے اتنے انتظامات کر لیے. بالکل معصوم کی روایات کو اگر دیکھا جائے تو یہ تہمت پورے کے پورے معاشروں کو تباہ کرنے والی وبا ہے. یعنی معاشرے تباہ نہیں ہوئے، معاشرے ہلاک ہو جائیں گے. روحانی اعتبار سے ہلاکت ہے معاشروں کی. خانوادے تباہ نہیں ہوں گے، خانوادے ہلاک ہو جائیں گے اس تہمت کی وجہ سے. تو اس تہمت سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا راہ حل ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو بالکل پہلے اور پھر اپنے گھر والوں کو، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن کی آیت ہے قوا انفسکم و اہلیکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو نار سے، جہنم کی آگ سے بالکل بچاؤ. ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پہلے اس تہمت کی وبا سے بچائیں؟ تہمت کا جو ذریعہ ہے سب سے پہلے میں ہی ابتدا کر دیتا ہوں اس کی، تاکہ وہی پھر آپ حسن اختتام آپ کریں گے اس خواہشات کا. جو ہیں ہاں انسان کی وہی اس کو ابھارتی ہیں ابھارتی تہمت کے ہیں اوپر. جی. اصل میں یہی کیونکہ انسان اپنی زبان سے 2 لفظ کہتا ہے، اس لیے معصوم کی وہ روایت ہے کہ ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، ہر اچھائی اور برائی کی جڑ یہی زبان ہے. چابی جو ہے یہ زبان ہے. آپ کی زبان چلے گی اور بالکل آپ نے تھوڑا سا گفتگو کرنی اور اچھائی بھی ہے اور برائی بھی پھیل جائے گی. بالکل فینبغی للمؤمن ان یختم لسانہ کما یختم علی ذهبہ و فضتہ. مومن کے لیے ضروری کہ اپنی زبان کو اچھائی میں استعمال کرے. پہلا مرحلہ اگر آپ بولنا چاہتے ہیں، اسی لیے تربیت جب ہم تزکیہ نفس اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اساتذہ اخلاق کے خدمت میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ بالکل 3 کم اپنی زندگی میں لے کر آ جاؤ، بالکل آدھی برائیاں تمہاری زندگی سے، آدھی سے زیادہ برائیاں ختم ہو ختم ہو جائیں جائیں گی. گی. بس کم بولے، جب بولے سوچ کر بولے. کم سے کم اپنے لیے یہ لازم کر لے کہ میں جب بھی بولوں گا سوچ کر بولوں گا. کسی بھی مومن کے لیے یا بالکل کسی اپنے لیے بھی جب بھی گفتگو کروں گا سوچ کر بولوں گا. یہ سوچنے کی عادت انسان ڈال لے تو تہمتوں کا حجم کم ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل اور جب تہمت لگائے تو کوشش کرے اس کا کسی نہ کسی طرح جبران کرنا شروع کرے. یعنی کیا، بزرگان کا ایک طریقہ کار تھا کہ گناہ کے حوالے سے جو گائیڈ کرتے تھے بزرگان کے، کہ آپ اپنے لیے نظر کر لیجئے کہ جناب جب بھی میں یہ گناہ کروں گا، ایک مخصوص پڑ گیا، اس چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے مجھے، جب بھی یہ گناہ کروں گا مثلاً اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے آپ خود ایک چیز معین کیجیے کہ میں یہ کروں گا، واجب شرعی اپنے لیے نظر کر لیجیے. مثلاً جب میں گناہ کروں گا مثلاً قرآن کے 4 صفحے پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، یا روزہ رکھوں گا. اگر شدت ہے، بہت زیادہ شدت ہے مرض بالکل کی، تو آپریشن کی طرف چلے جائے گا، جراحی کی طرف چلے گا. آپ روزہ رکھوں گا یا یا فلاں اتنا صدقہ دوں گا، اتنا مال اپنا صدقہ دوں گا. صحیح. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے ہاں، کا یہ خواہشات نفس کو، زبان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ نا اب تہمت لگاتے آپ ڈریں گے نا، تہمت تو لگا دوں گا میں، روزہ بعد رکھنا میں پڑے گا. روزہ رکھنا پڑے گا، یہ صدقہ دینا پڑے گا. یا پھر اب بیٹھ کے بہت سارے اگر کام کوئی نہیں واقعی کرتا، بچنا چاہتا ہے ان چیزوں سے ہاں، تو یہ طریقے ہیں طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی چیز کوئی لازم کر لے، جرمانہ اپنے اوپر کرے، خود فائن لگا لے. جرمانہ فائن لگائے اپنے اوپر کہ یہ فائن میں دوں گا. ایک دوسرا یہ کہ واقعات معصومین کو پڑھنا شروع کرے، روایت کو پڑھنا شروع کرے. روایت ہم انٹرنیٹ کے اوپر، آج گوگل کے اوپر ہر چیز سرچ کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ہم روایات سرچ کرتے کہ کیا روایات کہہ رہی ہیں کہ تہمت سے کس طرح سے بچا جائے. روایت میں پوری ایک تفصیل سے پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ تذکرہ ہے. ان اسٹیپس کو باری باری ہم کیوں نہیں انجام دیتے؟ تو ان چیزوں کو خود اپنے مطالعے میں لے کر آئے، کیونکہ انسان کے عمل سے پہلے اس کا علم کامل ہونا چاہیے. جب علم اپنے کمال پر پہنچے گا تو عمل آہستہ آہستہ خود آتا چلے گا. ہمارے خیال سب سے پہلے تو انسان کی نیت ضروری ہے، نیت ضروری کہ ہے، وہ اس بات کی نیت کرے، آمادہ ہو کہ مجھے بچنا ہے، پکا ارادہ کرے کہ مجھے بچنا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی وہ عزم مصمم کرے گا اور پکا ارادہ کرے گا، ٹھان لے گا اگر اللہ کی خاطر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر، کہ میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، اور میں ان چیزوں میں گرفتار ہوں، دنیا کیا کہے گی اس کو بھول جائے انسان. یہ دیکھے کہ میں جن کا ماننے والا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں،
اس چیز کو اگر وہ ٹھان لے اور ٹھان کے پھر عمل کرنا شروع کر دے تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل کام ہے. نہیں، ہر کام آسان ہے. ہر کام انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان قوت ارادی جتنی لقاء پروردگار کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس لقاء تک پہنچنے کے لیے قدم خود اٹھانے ہیں اور ساری رکاوٹوں کو خود دور کرنا ہے. انہی میں سے ایک رکاوٹ ہے تہمت کی، انہی میں سے ایک رکاوٹ ہے غیبت کی، انہی میں سے ایک رکاوٹ ہے جھوٹ کی. یہ ساری رکاوٹیں انسان کو خود دور کرنی ہے. ہاں، ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ، یہ تہمت کہیں زنجیر بن کے انسان کے پیروں کو جکڑ لیں. اس جکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اہل بیت کی طرف سفر، خدا کی طرف سفر انسان کا ختم ہو جائے گا. جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امام المتقین اور کلام کرنے والوں کے امام، وہ فرماتے ہیں قعدتنی بی اغلالی، اے پروردگار مجھے میرے گناہوں کی زنجیروں نے اس طرح سے جکڑ لیا ہے کہ اب میں چاہتا بھی ہوں کہ تیری طرف سفر کروں تو یہ زنجیریں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی. ایک بار ایک چیز رکاوٹ بن کر ہے سامنے، میں اس صلاحیت رکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو حرکت دے سکوں، ہلا سکوں، آگے پیچھے جا سکوں، لیکن ایک بار ایک چیز یعنی مولا کائنات جو ہیں یہ گویا سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ کبھی کبھی گناہوں کی گناہ زنجیر بن جاتے ہیں تمہارے لیے. کیونکہ دیکھیں ایک بار گناہ، شاید ایک گناہ جو ہے وہ ایک زنجیر کا حلقہ بناتا ہے. پھر وہی گناہ اگر بار بار آپ کریں تو ہلکے بنتے 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 کیا ہوگا؟ یہ پوری زنجیر تیار ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں شبہ آ جائے کہ امام تو معصوم ہوتے ہیں، امام معصوم ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں، یہ ساری چیزیں گویا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے گناہ جو ہیں اس کی زنجیر بن جاتے ہیں. اچھا، ہم نے گفتگو تو کی ہے تہمت نہ لگائیے اور کسی پہ غیبت نہ کیجیے، بہتان نہ باندھیے، الزام نہ لگائیے. لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ابھی رہ گیا ہے کہ یہ ذمہ داری تو اس شخص کی ہم نے بتا دی کہ صاحب آپ نہ لگائیے تہمت. خود انسان کو اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ آپ ان جگہوں پر نہ جائیے جہاں پر جانے سے آپ کے اوپر تہمت لگائی جا سکتی ہے. وہ جگہیں جہاں کے اوپر آپ کو الزام لگایا جا سکتا ہے، آپ کے اوپر یا تہمت لگائی جا سکتی ہے یا بہتان لگایا جا سکتا ہے، ان جگہوں سے بھی تو جانے سے پرہیز کرے انسان. بالکل بالکل. رسول خدا سرکار ختم مرتبت گلی میں موجود تھے مدینہ میں، اور صحابی گزرا. رسول دروازے پہ کھڑے کسی خاتون سے گفتگو فرما رہے تھے. گزرا جیسے ہی تو اس صحابی کو بلایا، کہا یہ خاتون میری محرم ہے، میری پھوپھی ہیں، کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ میں کسی نامحرم سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ تہمت کی نسبت میں، یعنی اپنے آپ کو مقام تہمت سے دور کیا، اپنے اوپر سے رفع تہمت کی. یہ کس لیے سیرت رسول ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچاؤ، ان مقامات پر نہ جاؤ کہ جہاں پر تمہارے اوپر تہمت لگے. ایک مومن ہے، اس کا لینا دینا نہیں ہے شراب خانے سے، لیکن اگر وہ شراب خانے کی دکان کے پاس جا کے کھڑا ہوگا تو یہ مورد تہمت ہو جائے گا، تہمت لگے گی اس کے اوپر کہ ہاں آپ تو ایسے کام نہ کرے. ایسی محفلیں ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں، آپ ان محفلوں سے اٹھ جائیے تاکہ آپ کے اوپر تہمت نہ لگے. تو دونوں اسلام نے دونوں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم تہمت نہ لگاؤ، ہر کام میں مومن کے اچھائی نکالنے کی کوشش کرو، اور دوسری طرف مومنین کو بھی سمجھایا کہ آپ بھی ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر تہمت لگے. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ تہمت والی جگہوں سے بچیں، اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی ہے بھی تہمت والی جگہ پر تب بھی آپ وہاں کے اوپر اس میں اچھائی کا پہلو نکالیں، تہمت نہ لگائیں. تو ناظرین، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے واقعاً تہمت سے، الزام سے، یعنی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، کسی پہ تہمت نہ لگائے، کسی پہ الزام نہ لگائے، تو سب سے پہلے تو اسے نیت کرنی پڑے گی، اپنے اللہ سے عہد کرنا پڑے گا، ایک پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ کیونکہ میں اہل بیت کا چاہنے والا اور اللہ کا ماننے والا ہوں اور مجھے ان کو جواب دینا ہے. تو سب سے پہلے نیت اور عزم مصمم اور پکا ارادہ. دوسرے یہ کہ اپنے خواہشات کو قابو میں کرے، اس لیے کہ جب خواہشات اگر مہار نہیں ہوں گی، کنٹرول میں نہیں آئیں گی، تو انسان گناہوں کی طرف پھر بھاگتا ہے. ان خواہشات کی تسکین کے لیے انسان پھر گناہ کا سہارا لیتا ہے. اور اگر خواہشات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، تو جیسے مولانا نے بتایا کہ انسان اپنے لیے کچھ فائن اور کچھ جرمانہ رکھے کہ اگر میں نے مجھ سے یہ غلطی دوبارہ سرزد ہوئی تو فرض کریں میں ایک روزہ رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا یا اتنا مال صدقہ کروں گا یا یہ اچھا کام کروں گا، 2 پارے میں قرآن کی تلاوت کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ خواہشات ہیں. خواہشات کنٹرول میں آ گئے تو گناہ خود بخود کنٹرول میں آ سکتے ہیں. دوسروں کی بنسبت منفی اور نگیٹو سوچ کو کنٹرول کرے، اس لیے کہ نگیٹو سوچ اور سوء ظن یا بد زنی، بد گمانی
انسان کو پھر تہمت لگانے پر مجبور کرتی ہے۔ یاد رکھیں خداوند عالم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسان کے حسن ظن کے مطابق عمل کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتا ہوں، دیکھیں یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے کہا کہ انا عند حسن ظن عبدی، میرا بندہ جب مجھ سے حسن ظن رکھتا ہے تو میں اسی کے مطابق اس کے لیے فیصلے کرتا ہوں، اور یہ فیصلے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب انسان اس کے نام اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے لیے دوزخ اور جہنم مشخص ہو جائے گی، بالکل طے ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو جب کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا، آواز آئے گی بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میں اپنے اللہ کی رحمت ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے تو اللہ سنا تھا کہ اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ تو پھر ارشاد الہی ہوگا کہ کیونکہ اس نے میری رحمت کے بنسبت حسن ظن رکھا ہے، میری بنسبت یہ خوش گمان ہے، اسے جہنم میں مت لے کے جاؤ۔ یعنی یہ حسن ظن اور اچھا گمان وہاں تک کام کرے گا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو دوسروں کی بنسبت اچھا گمان رکھیں۔ جب اچھا گمان رکھیں گے تو زندگی انسان کی جنت بنے گی، اور اگر بدگمانی کی یقین جانیے، سوء ظن، نگیٹو تھنکنگ، نگیٹو تھاٹس انسان کی اسی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، اسی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ سکون میسر نہیں ہوتا ہے، اس کو اطمینان میسر نہیں ہوتا ہے، ختم ہو جاتی زندگی، ڈپریشن، انگزائٹی اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو تہمت سے بھی بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بدگمانی سے بچنا ہوگا اور نگیٹو سوچ سے بچنا ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اخلاقی بیماریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین حسین حیدر رضوی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور ایک اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ اگر ناظرین کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، آخری کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ دیکھیں ناظرین کے لیے پیغام سے پہلے خطبے کے حوالے سے جو میں کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرو اور پھر لوگوں کو مخاطب کرو، تو اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو مخاطب کروں، سب سے پہلے مخاطب میں خود ہوں اپنے آپ سے، کہ معاشرے میں بیماریاں بہت ساری ہیں۔ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان بیماریوں کو پھیلانے میں میرا حصہ نہ ہو یا کم سے کم ہو۔ تہمت بھی انہی بیماریوں میں سے ہے کہ جو معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ میں ایک فرد اگر کھڑے ہو کے اپنے اعتبار سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اس بیماری میں کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا نہیں کروں گا، تو یقین مانیے ایک ایک فرد اگر یہ عہد کرنا شروع کر دے گا تو یہ بیماری آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہو جائے گی، معاشرہ آباد ہونا شروع ہو جائے گا، معاشرے کی حیات اس کو واپس مل جائے گی۔ خوبصورت بات کہی ہے کہ ہمیں اچھائیوں کا پھیلانے والا بننا چاہیے، نہ کہ برائیوں کو پھیلانے والا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال نیک اور اچھائیاں اور اچھی باتوں کو منتشر کرنے والا قرار دے، نہ کہ سماج میں برائیوں کو پھیلانے والے میں ہمارا شمار ہو۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ہوگا، اور اسی طریقے کے نئے ٹاپکس اور اچھی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔